رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سورۃ زخرف کا آیت نمبر 72 سے ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور غور کیا کریں۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنو گے ہو ان اعمالوں کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ دروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا بے شک تم تو ہمیشہ اس عذاب میں رہو گے۔ توبہ استغفار۔ بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے اور لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے۔ توبہ استغفار۔ کیا انہیں مشرک مکہ نے کسی اقدام کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی قطع فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرکشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں سنتے؟ اور ہمارے پیغمبر بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ اور اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب ہی عرش کا رب ہے اور ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ اپنے باطل خیالات میں الجھے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے اور وہ بہت بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کی بادشاہی ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں بہکے جاتے ہیں۔ اس رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ اے میرے رب بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا اے نبی اس سے عفو و درگزر کرو اور کہہ دیجئے سلام ہے، پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ سورۃ الدخان مکیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ دخان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ حم
والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ قسم ہے واضح کتاب کی، بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، خاص ہمارے حکم سے، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی خاص رحمت سے۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دنوں کے درمیان میں اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے۔ مگر کفار کو یقین نہیں، بلکہ وہ شک و شبہ میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھندلائے گا، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب۔ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے۔ بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے لیے نصیحت کیونکہ ہوگی جب کہ ان کے پاس ایک زہر و بہر رسول آ گیا، پھر وہ اس سے پھر گئے، اور بعض نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہے، اور بعض نے کہا دیوانہ ہے۔ بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بلا شبہ تم لوٹنے والے ہو۔ جس دن ہم بہت بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اور البتہ اس سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، اور اس کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ بلا شبہ میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے، اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں۔ حکم ہوا کہ اب میرے بندوں کو راتوں رات لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور تو سمندر کو ساکن و خشک چھوڑ جا۔ بلا شبہ یہ لوگ آل فرعون غرق شدہ لشکر ہے، اور کھیتیوں اور شاندار محل اور سامان عیش جن میں وہ مزے کر رہے تھے، اسی طرح ہوا، اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان سب کو وارث بنا دیا۔ پھر ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ پھر ان پر آسمان اور زمین
ना रोए और ना ही उन्हें मोहलत दी गई। और यकीनन हमने बनी इसराइल को रुस्वा कुन अजाब से निजात दी, यानी फिरौन से बिलाशुबा वो बड़ा ही सरकश और हद से गुजरने वालों में से था। और बेशक हमने बनी इसराइल को जानते बूझते हुए जहानों पर तरजीह दी, और हमने उन्हें निशानियां दी थी जिनमें खुली आजमाइश थी। बिलाशुबा ये लोग तो बड़े आजिम कहते थे, हमें मरना तो बस पहली बार है और हमें दोबारा तो नहीं उठाया जाएगा। फिर अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादों को ले आओ। क्या ये लोग बेहतर हैं या कौम तूबा और वो लोग जो इनसे पहले हुए? हमने इन्हें हलाक कर दिया, बिलाशुबा वो मुजरिम थे। मुजरिम की हलाकत बहुत बुरी है, तो कोशिश करो मुजरिम ना बनो, नेक बनो, 5 वक्त नमाज अदा करो, अल्लाह ताला के आगे झुके रहो, अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी मांगो। इंसान गुनाह का पुतला है, छोटी छोटी बातों पे भी अल्लाह ताला पकड़ लेता है, ना पकड़े तो अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते रहो, माफ़ी मांगते रहो, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो अपनी बेहतरी का सफ़र तय करें और आखिरत की तरफ पहुंचने की कोशिश करें। आमीन सुम आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।